صحیح طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی جانب اور آپ کو لیے چلتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو محکمہ موسمیات کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ پیر کے دن ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پہاڑی علاقوں میں صبح رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں بھی سردی کی لہر اس وقت برقرار ہے۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہفتے کو کم سے کم درجہ حرارت میں منفی جو لیا ہے وہاں پہ -13، ستور میں -11، گوبس میں -9 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسکردو کالام میں -8، قلات -7، ہنزہ بگروٹ میں -5 اور کوئٹہ اور دیر میں -4 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا ایسا کہنا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پارا چنار میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور پنجاب خیبر پختونخوا کے پیشر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد اور گردنواں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، ایسا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ اور ان کے مطابق مری، گلیات اور گردنواں میں موسم شدید سرد اور ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ بہاول نگر، بہاولپور، ملتان اور رحیم یارقان میں دھند چھائی رہے گی اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ یہ اسی پہ بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ 5 نیوز دعا غفار نے۔ السلام علیکم دعا، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی جناب، سردی کا بھی جانے کے کوئی امکانات نہیں ہے، کیا کہیں گی آپ؟ وعلیکم السلام جی سنا، دیکھیے گزشتہ چند روز سے جو ہے کراچی میں موسم کی خاصی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی تھی۔ کبھی شدید سردی محسوس کی گئی تو کبھی موسم جو ہے وہ گرم محسوس کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے سرد ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہا جس کی وجہ سے جو ہے شہر میں سردی کا احساس جو ہے وہ نمایاں طور پر محسوس کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کراچی کا درجہ حرارت جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیر اور منگل کے دن کراچی کا جو درجہ حرارت اس میں تبدیلی دیکھی جائے گی، جو درجہ حرارت اس میں اضافہ دیکھا جائے گا، یعنی جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جس کے باعث جو ہے کراچی کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ مختلف موسم دیکھا جائے گا، کہیں گرمی تو کہیں سرد موسم بھی محسوس کیا جائے گا۔ وہیں رات کے اوقات میں جو ہے وہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 11 سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اوقات میں جو ہے شہر قائد میں جو ہے وہ ہلکی سردی محسوس کی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب جو ہے دن میں جو موسم ہے وہ کافی جو ہے وہ گرم محسوس کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جیسے ہم کچھ روز سے دیکھ رہے تھے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ سردی اور موسم جو ہے وہ اپنی تبدیلیاں رنگ دکھا رہا تھا، وہیں اب موسمیات کی جانب سے یہی پیشگوئی کی گئی ہے کہ اب جو ہے آنے والے اگلے 2 روز تک جو ہے وہ سردی کم محسوس ہوگی، جو ہے گرمی میں مزید اضافہ دیکھا جائے گا۔ وہیں دوسری جانب یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے فروری کے مہینے میں جو پہلا ہفتہ ہے اس میں دوبارہ جو ہے وہ سردی میں اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں وائرل انفیکشن کے کیسز میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، جیسے کہ سردی میں کمی آ رہی ہے اور سردی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو کیسز ہیں وائرل۔ جی دعا موجود ہے آپ ہمارے ساتھ؟ جی بولیں۔ جی نہیں، آپ کی آواز ایک دم سے ڈسٹارٹ ہو گئی تھی۔ جی آپ کچھ کہہ رہی تھی، بولیے۔ جی دیکھیں سردی میں جو ہے وہ کبھی کمی آ رہی ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ سردی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور موسم کی تبدیلیوں کے باعث جو ہے وائرل انفیکشن کے کیسز میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو اسی پہ جو ہم خاص طور جو وائرل انفیکشن میں چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ نزلہ، زکام اور بخار جیسے کیسز اس جو کی ہے ایک وہ بہت بڑی مزید وجہ مجھے لگتی ہے دعا یہ بھی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صبح کے اوقات میں جو ارلی مارننگ جو لوگ اپنے دفاتر جانے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، یا اسپیشلی بچوں کی بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسکول جانے کے لیے ارلی مارننگ گھروں سے نکلتے ہیں، اس وقت موسم کافی سرد ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کی واپسی کے اوقات ہوتے ہیں، بچوں کی اگر میں بات کروں تو اس وقت شدید گرمی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے سورج بڑی آب و تاب سے نکل چکا ہوتا ہے، تو اس وقت گرمی، تو وہ گرم اور ٹھنڈے والی جو کیفیت ہے تو اس کی وہ بھی شاید ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے موسم کی بات کی، کیونکہ بہت سے لوگ ہم سے یہ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ ویدر ایکسپرٹ ہیں، آپ بتا رہی ہیں، تو یہ بتائیے جو یہ کولڈ اور ڈرائی ویدر کی جو پریڈکشن ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجیز یا ٹولز یوز کرتا ہے میٹ آفس؟
جی بالکل، ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے. ویدر کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوتی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ دی جاتی ہے. ہر نیوز چینلز کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے لوگوں تک ویدر کے حوالے سے بتائے. تو اس کے لیے بیسیکلی بڑی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں ڈفرینٹ طرح کے سسٹمس ہوتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ اینالائز کیا جاتا ہے کہ موسم جو ہے وہ آج گرم ہوگا یا سرد محسوس کیا جائے گا. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے اور آج کل جو ہے وہ وقت بھی ٹیکنالوجیز کا ہی ہے. تو اسی طرح ٹیکنالوجیز میں ہی دیکھا جاتا ہے. اچھا، آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو پیٹرن ہے اس وقت، آبویسلی رات کے اوقات میں کافی اچھا خاصا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کراچی کی بات کروں تو یہ پیٹرن اس وقت یہ شارٹ ٹرم ہی ہے یا ابھی یہ لانگ ٹرم رہے گا، یا مزید یہ فیبرری کے منتھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیبرری کے مڈ تک بھی کراچی کا موسم کافی سرد رہنے کے امکانات ہیں؟ جی جی سر، دیکھیے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی بولا جا رہا ہے کہ جو دن کے اوقات میں ہے نا اس میں ٹیمپریچر میں اضافہ دیکھا جائے گا، لیکن رات کے اوقات میں جیسے ابھی بھی ہم لوگ سردی محسوس کرتے ہیں، موسم سرد دیکھتے ہیں جس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 11 سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے. تو اسی طرح جو آنے والے وقت بھی ہے، آنے والا وقت ہے، آنے والے دن ہے، اس میں بھی ٹیمپریچر اسی طرح دیکھا جائے گا. لیکن جو ٹیمپریچر میں اضافہ ہے وہ دن کے اوقات میں دیکھا جائے گا. اگر میں بات کروں آج کے ٹیمپریچر کی بھی نا، تو آج بھی جو ہے وہ صبح سویرے جو ہے موسم کافی سرد اور سردی برقرار تھی، لیکن اس وقت ہم دیکھیں نا اگر باہر جا کر تو گرمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے. تو بالکل ٹیمپریچر میں جو ہے وہ بالکل اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور آنے والے 2 دنوں میں مزید اضافہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. دعا، آپ نے جیسے کہا کہ آبویسلی موسم کی وجہ سے، سرد موسم کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کے جو وائرلس ہیں وہ بھی اس وقت کافی بچوں میں اسپیشلی یا جو بوڑھے افراد ہیں ان میں کافی دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو آبویسلی جو یہ کولڈ اور ڈرائی ویدر کی وجہ سے جن لوگوں کو ایسٹما کا پرابلم ہے، سائنس کا پرابلم ہے، تو یہ کافی حد تک ٹریگر کر جاتا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریسپائریٹری پرابلمس ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ آ جاتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں وائرل انفیکشن جو ہے وہ ہم آج کل جو ہے زیادہ تر نزلہ، زکام اور بخار کے کیسز میں دیکھتے ہیں. تو اسی کے لیے جو ڈاکٹرز کی جانب سے احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں جب گھر سے نکلیں تو ماسک کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ باہر کی جو گندی ہوائیں ہیں اور سرد ہوائیں ہیں وہ انسان کے اوپر جلدی اٹیک کر جاتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ روزمرہ کے کھانے پینے میں جو ہے وہ گرم مشروبات کا استعمال کریں جس میں سوپ، وٹامن سی سے بھرپور اشیاء ہے تاکہ جو قوت مدافعت ہے وہ مضبوط ہو. ساتھ ہی ساتھ جو اگر ہم لوگ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کا کافی ہجوم ہے تو وہاں پہ آپس میں ڈسٹینس رکھیں، کیونکہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے کیسز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خسارہ کے بھی کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے ان کی احتیاطی تدابیر یہی بتائی جا رہی ہے کہ ہاتھوں کی بھی صفائی رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ جو گرم کپڑوں کا استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے گرم مشروبات کا بھی استعمال کریں تاکہ جو یہ موسم کی تبدیلیاں ہیں اس میں آپ خود کو محفوظ رکھ سکیں اور آنے والی سردی سے لڑائی کر سکیں. بے حد شکریہ دعا غفار آپ کا، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے ویدر کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا. ناظرین، کراچی شہر میں بھی ابھی جو میٹ آفس کی جانب سے جو پریڈکشن کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ مزید اس وقت جو ہے کراچی کا موسم ٹھنڈا رہے گا. تو آپ لوگ ابھی اپنے جو گرم کپڑے وہ اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی موسم فیبرری تک کہا جا رہا ہے کہ اسپیشلی فیبرری کے مڈ تک تو کراچی شہر کا موسم ٹھنڈا ہی رہے گا. لیکن آپ لوگوں نے احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے اور اس چیز کو اپنے ہیبٹ بنا لیں جن کو نہیں بھی پرابلم ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کراچی کا جو ویدر ہے بیسکلی یہاں پہ پولوشن بھی بہت زیادہ ہے. انوائرمنٹ میں ہمارے اتنی پولیوٹیڈ ہے، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پیٹرول کا دھواں اور یہ گاڑیوں کا دھواں اور جو ڈسٹ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ویسے بھی نقصان دہ ہیں، کیونکہ اسپیشلی جو ٹھنڈ ویسے بھی لگتی ہے تو آپ کے نوز کے تھرو زیادہ لگتی ہے. جو بھی جرمس ہے وہ آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو نوز کے تھرو ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو بیٹر ہے کہ آپ ماسک کا یوز کریں. جو ہم نے کووڈ کے دنوں میں پریکٹس کی تھی اسی چیز کو پریکٹس میں دوبارہ سے اپنی لائف میں لے آئیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.